بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اہم ایشوز پر عالمی خبریں پیش کریں گے۔ دوسری اہم گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا فائر وال ایکٹیو ہے، ممکن ہو تو اس چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، شکریہ۔ آئیے ہم آپ کو عالمی خبروں سے آگاہ کرتے ہیں۔ پاکستان حلف برداری سے قبل یحییٰ افریدی کے بطور چیف جسٹس تعیناتی کا نوٹیفکیشن پڑھا گیا، جس کے بعد صدر پاکستان آصف علی زرداری نے جسٹس یحییٰ افریدی سے بطور چیف جسٹس آف پاکستان حلف لیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی کا فرسٹ ڈے اور کارکردگی۔ نمبر 1، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تبدیل، فل کورٹ اجلاس طلب، سپریم جوڈیشل کونسل اجلاس طلب، انسداد دہشت گردی ججز کارکردگی اجلاس طلب، لائیو سٹریمنگ تمام بینچز۔ کرکٹ، پاکستان نے انگلینڈ کو راولپنڈی میں کھیلے گئے تیسرے اور فیصلہ کن ٹیسٹ میچ میں 9 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی۔ پاکستانی اسپنر ساجد خان اور نعمان علی کی شاندار کارکردگی کی بدولت مہمان ٹیم صرف 36 رنز کا ہدف ہی دے سکی، جسے پاکستانی بلے بازوں نے 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ پاکستان نے اپنی سرزمین پر 3.5 سال سے زائد عرصے کے بعد پہلی بار ٹیسٹ سیریز جیتی ہے۔ اس سے قبل فروری 2021 میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 2 میچز کی سیریز میں وائٹ واش کیا تھا۔ لاہور میں ایک عمارت ایسی بھی ہے جہاں آزادی ہند کے ہیرو کہلانے والے بھگت سنگھ کا ٹرائل بھی ہوا تھا۔ اس عمارت کا نام پونچھ ہاؤس رکھا گیا ہے۔ سرکاری طور پر جاری کردہ بیانات کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 4 پولیس اور 2 فوجی اہلکاروں کے علاوہ 2 سویلین بھی شامل ہیں۔ خودکش حملے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں سے کئی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ سندھ میں میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے داخلہ ٹیسٹ کا العدم، 4 ہفتوں میں دوبارہ ٹیسٹ کرانے کا حکم۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے ایران میں فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ہے۔ اسرائیل کے بقول یہ حملہ رواں ماہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل حملے کا جواب تھا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیلی فوج نے ان حملوں کے بعد ایک بیان میں کہا ہے کہ حملے سے مقاصد حاصل کر لیے ہیں اور ساتھ ہی ایران کو جواب نہ دینے کی تنبیہ کی ہے۔ ایران کی نیم سرکاری نیوز ایجنسی نے تہران کے خلاف اسرائیلی اقدامات پر متناسب رد عمل کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مقامی وقت کے مطابق رات 2 بجے کے بعد دارالحکومت تہران اور فوجی اڈوں کے قریب کئی دھماکے سنے گئے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس کے دفاعی نظام نے تہران، خوزستان اور ایلام صوبوں میں فوجی اہداف پر اسرائیلی حملوں کا کامیابی سے جواب دیا، جبکہ کچھ مقامات پر محدود نقصان ہوا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھنے کا آغاز 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے ہوا ہے اور خطے میں اسرائیل اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور ایران نواز لبنانی عسکری گروپ حزب اللہ کے درمیان بھی لڑائی جاری ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو فلسطینی عسکری تنظیم حماس کے اسرائیل پر دہشت گرد حملے میں اسرائیلی حکام کے مطابق 1200 افراد ہلاک ہوئے اور تقریباً 250 کو یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ اس حملے کے جواب میں اسرائیل کی غزہ میں شروع کی کارروائیوں میں غزہ کی صحت کے حکام کے مطابق اب تک 42,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ بھارت کو ہوم گراؤنڈز پر 12 برس کے بعد کسی ٹیم نے ٹیسٹ سیریز میں شکست دے دی ہے۔ ہفتے کو پونے ٹیسٹ میں نیوزی لینڈ نے بھارت کو 113 رن سے شکست دے کر 3 میچز کی سیریز 2-0 سے اپنے نام کر لی ہے۔ میزبان ٹیم کو جیت کے لیے 359 رنز کا ہدف ملا تھا، جس کے تعاقب میں پوری ٹیم 245 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ بھارت کی جانب سے یشوی جسوال 77 رنز کے ساتھ نمایاں بلے باز رہے، جبکہ میچ میں 13 وکٹیں لینے پر نیوزی لینڈ کے اسپنرز مچل سینٹرز مین آف دی میچ قرار پائے۔ ریاست جارجیا میں ارلی ووٹنگ کے پہلے دن بڑی تعداد میں شہریوں نے امریکی صدر کے لیے ووٹ دیا۔ اس ریاست میں نائب صدر کاملا ہیرس اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ جارجیا کے باشندے ان لاکھوں امریکیوں میں شامل ہیں جو اگلے ماہ الیکشن کے دن سے پہلے ہی ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں۔ انڈونیشیا کے نومنتخب صدر پراوو سبیانتو نے اپنی کابینہ کے ارکان کی فوجی انداز میں ٹریننگ کرائی ہے۔ جمعے کو صدر اور ان کے وزراء جاوا کے پہاڑوں میں واقع ایک فوجی اکیڈمی پہنچے۔ اس موقع پر صدر اور کابینہ میں شامل ارکان نے فوجی وردیاں پہنی ہوئی تھیں، جن پر ان کے نام بھی درج تھے۔ پراوو کی جانب سے حکم دیا گیا تھا کہ اکیڈمی میں تمام وزراء کو اکٹھا کر کے ان کی ڈرل کی جائے اور اگلی حکومت کی قیادت کرنے سے قبل انہیں متحد کیا جائے۔
صدارتی ترجمان حسن ناسوی کا کہنا ہے کہ سرگرمی کا آغاز ملٹری اکیڈمی کے کوچز کی قیادت میں مشق سے ہوا اور 30 منٹ کی مشق کے بعد مارچ کیا گیا۔ 73 سالہ سابق جنرل پرابوف سبیانتو پر 1990 کی دہائی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام بھی لگا تھا۔ وہ گزشتہ اتوار کو انڈونیشیا کے صدر بنے تھے اور انہوں نے ملک کے دفاع کو تقویت دینے اور بدعنوانی سے لڑنے کا عزم ظاہر کیا تھا۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے اعلیٰ ترین وکیل استغاثہ کریم خان پر الزام ہے کہ وہ 1 سال تک ان کے ساتھ کام کرنے والی خاتون کو جنسی تعلقات پر مجبور کرتے رہے۔ ICC کے وکیل نے ان الزامات کو یستر مسترد کر دیا ہے۔